لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون پہلے کسی اعتکاف میں بیان نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور چونکہ اہم ہے اس لیے توجہ سے ساتھی سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انسان کے امتحان کے مضامین میں ایک جذبہ مال ہے، یعنی مال کے ساتھ محبت کا جذبہ، اس کا مال کا حصول اور خرچ، یعنی اس کو حاصل کرنا، خرچ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب ذرا جذبہ جنسیہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور والدین کی صحت بڑھاپے کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے تو مال کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے زراعت، کھیتی باڑی، صنعت، ملازمت اور تجارت کے میدان گرم ہیں، اور ان گرم میدانوں میں گھس کر انسان اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ یہاں بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار اسباب و وسائل اور مال کی صورت میں کیا ہوا ہے، اپنے امر خاص کو ان کے پردے میں چھپایا ہوا ہے، یعنی اسباب کے پردے میں۔ کام تو اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب اور وسیلہ اس دارالاسباب میں، دنیا میں سبب کو بنایا ہوا، ورنہ لاتعداد نباتات یعنی پودے، اربوں حشرات کیڑے مکوڑے اور کروڑوں حیوانات کی زندگی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ ان مخلوقات کو اپنی روزی اور پرورش کے لیے کسی مستقل پیشہ کی ضرورت نہیں۔ نباتات جڑ سے زمین کا پانی اور پتوں سے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن گیس لے کر نشو و نما پا رہے ہیں۔ حیوانات زمین میں روزی کے بکھرے ہوئے ذرائع تک اپنی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ صرف انسان کو بطور امتحان اسباب اور پیشوں کا محتاج کیا گیا ہے، اور باقی کوئی بھی مخلوق کسی بھی پیشے کی محتاج نہیں ہے، اسے رزق مل رہا ہے۔ اس میں ہی اس کی یعنی انسان کی آزمائش ہے کہ آیا ان اسباب اور پیشوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی اور رہنمائی میں لگتا ہے یا اس کے بغیر لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یہ اس پیشے میں اور اپنے مال کے حصول کے لیے معاش کی جدوجہد میں لگتا ہے، یا اس کی پرواہ کیے بغیر، احکامات کی پرواہ کیے بغیر آزادانہ مال کی حصول کو جناب وہ اپنا مقصد بناتا ہے۔ تو یہ اس میں انسان کی یہ آزمائش، اسباب کی حیثیت اور ان پر تکیہ کرنے کا نفسیاتی اثر، ان پر تکیہ، ان پر اسباب پر بھروسہ کرنے کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کا اسباب کے پیچھے چھپا ہونا اور حالات کا اسباب سے ظاہر ہونا یہ ایسا معمہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا لیڈر، کیا دانشور، سب ہی حالات کا بدلنا اسباب سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ بھئی بارش ہو گئی تو فصل ہو رہی ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ ہم اسباب ہی سے ساری تبدیلیاں اور حالات کا بدلنا یہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اسباب سے، کہ اسباب آ گئے تو جناب اسباب کے ظہور کے بعد یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ مال و اسباب کے حصول کو مطلق حصول کو اپنا مقصد جانتے، یعنی جس طریقے سے بھی ہو بس مال حاصل ہو جائے، خواہ ظلم سے ہو، خواہ انصاف سے ہو،
خواہ جھوٹ سے ہو خواہ سچ سے ہو۔ ان کے نزدیک چونکہ حالات کا تعلق براہ راست صرف اسباب سے ہے، اس لیے اسباب ہی کا حصول نصب العین ہوتا ہے، بھئی اسباب حاصل ہو جائیں گے تو میری حالات درست ہو جائیں گے، مجھے مال مل جائے گا۔ اب جو لوگ قواعد اور ضوابط سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اور حق و صداقت کو چھوڑ کر مال و اسباب کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ایک طرح کے عملی کفر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، گویا مال کو ہی عملاً حقیقی مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور حق صداقت کو چھوڑ رہا ہے، جھوٹ فراڈ دھوکے کے ذریعے مال کو لے رہا ہے، اور اس نے جناب یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں اگر یہ مال حاصل نہیں کروں گا تو میری مشکلات کیسی حل ہوں گی، اور میرا مشکل کشا یعنی میرے مشکلات کی گرہ کھولنے والی چیز تو یہ مال ہے، اور اس سوچ کے ساتھ وہ چل رہا ہے، تو یہ تو عملی کفر کا اظہار ہے۔ اگر اس ایسے شخص سے مناظرہ کیا جائے تو ایک درجے میں اس بات کو مان لیتا ہے کہ حالات مال اور اسباب کے نہیں بلکہ امر الہی کے محتاج، لیکن اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اس کے حصول کے لیے ضوابط کی پابندی نہیں کرتے، شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا عمل تو خراب ہوا، ایسے آدمی کا عمل تو خراب ہوا، لیکن عقیدہ محفوظ رہ گیا، کیونکہ اب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے امر الہی سے ہو رہا ہے، اگرچہ عملاً وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا لیکن مان رہا ہے اس کو۔ جبکہ ایک گروہ تو اس بات کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اپنی ناقص عقل کو استعمال کر کے اور قرآن و حدیث سے دلائل لا کر اپنی ناجائز اور خراب ترتیبوں کو ہی درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں احادیث کی تشریحات اور سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کی آراء کو نظر انداز کر کے زندقہ کا شکار ہو جاتے ہیں، زندیق ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کوشش کی ہے معاذ اللہ کہ سود کو حلال بنا کے پیش کیا جائے، غلط قسم کی جو کاروبار کے طریقے ہوتے ہیں ان کے لیے دلائل گھڑے جائیں، تو یہ تو حرام کو حلال کی شکل میں پیش کر رہا ہے، اپنے کفری عمل کو اسلام بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، جو قرآن و حدیث کا سہارا لیتا ہے اپنی غلط ترتیب کے لیے، یہی زندقہ ہے۔ زندی کسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کفر کو اسلام کے عنوان سے پیش کرے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس روایت کے تحت مال کے پیچھے ایسے پڑتے ہیں کہ اس کی محبت یعنی مال کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور مال کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کئی ایسے خاندان جن میں بعض بھائی پڑھ لکھ کر اور کاروبار وغیرہ کر کے اور باہر ممالک جا کر مالدار ہو گئے، جبکہ دوسرے بھائی اس تگ و دو یعنی کوشش میں پیچھے رہ گئے۔ ان پیچھے رہنے والوں کو بندہ نے نفسیاتی امراض مثلاً اضطراب، اسملال یعنی ڈپریشن، ٹینشن اور مراق یہ دماغی بیماری ہے، اس میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے۔ یہاں پشاور کا واقعہ ہے کہ ایک کارخانہ دار نے فیکٹری لگائی، جب فیکٹری چل پڑی تو اس کو جھوٹی خبر ملی کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، جس کو سنتی ہی اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور موت واقع ہو گئی۔ تو کئی ایسے حضرات مال کے کمانے اور خرچ کرنے کو اپنے لیے کڑن، روگ یعنی بیماری اور دکھ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مال کے مزے ان کے نوکر، اولادیں اور دوسرے لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے کمانے، بچانے، سنبھالنے کی مشقت یہ جھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جان یہ کھپا رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈیل کارنیگی یہ انگریز ہے، اس کی کتاب ہے پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے، اس کا ترجمہ ہے اردو۔ اس کا ایک مضمون حضرت نے یہاں پیش کیا ہے۔ یہ ایک مشہور زمانہ ایک مالدار شخص تھا، راک فیلر، یہ اس کی کہانی ہے۔ یہ امریکہ کا بڑا سرمایہ دار گزرا ہے۔ جب پیٹرولیم دریافت ہوا تھا تو سب سے پہلا پیٹرولیم ادارہ 1870 عیسوی میں اسی نے بنایا تھا۔ اس زمانے میں اس کی ہفتہ وار آمدن $6 لاکھ تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ سونا $10 کا تولہ ہوتا تھا۔
اس کا کھانے کا ہفتہ وار خرچہ $2 تھا، کھانے کا ہفتہ وار خرچہ $2، کیونکہ وہ اس قدر بیماریوں میں مبتلا تھا کہ مختلف علاجوں اور پرہیزوں کے نتیجے میں اسے صرف جو کا پانی پینے کی اجازت تھی۔ اس کے کاروباری ساتھی نے محسوس کیا کہ مسلسل کام اور آرام و تفریح کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے اس نے ایک پرانی کشتی کرائے پر لی اور راکفیلر سے کہا کہ اس ہفتہ، یعنی ہفتے کا جو آخری دن ہوتا ہے ویکینڈ پر، ہم سمندر کے کنارے جائیں گے اور کچھ سیر و تفریح کریں گے۔ سیر و تفریح سے ناآشنا راکفیلر نے کہا کہ آپ تو وقت ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اگر آپ کے ایسے ہی حالات رہے تو میں آپ کو کاروبار سے علیحدہ کر دوں گا۔ راکفیلر کا دوسرا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے۔ راکفیلر نے اپنا مال بحری جہاز کے ذریعے کسی دوسرے ملک بھیجا، لیکن اس کا بیمہ انشورنس نہیں کروایا، کیونکہ انشورنس کا خرچہ $150 تھا۔ $150 کیوں فضول ضائع کرے؟ تو اس رات سمندر میں طوفان آ گیا۔ راکفیلر نے اپنے شریک کار یعنی پارٹنر سے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر مشہور ہو کہ سمندر میں طوفان آیا اور جہاز ڈوبنے کے حالات ہے، چپکے سے جا کر انشورنس کروا کے آ جاؤ کہ اب جہاز بچ جائے۔ وہ انشورنس کروا کے آیا، اتنے میں اطلاع آ گئی کہ جہاز تو بخیریت پہنچ گیا ہے۔ اس $150 کے خرچے نے راکفیلر کو اتنی تکلیف دی کہ اسے بخار ہو گیا اور کام کی چھٹی کر کے اسے گھر جانا پڑا۔ اس طرح کے مسلسل واقعات نے راکفیلر کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اس کے سر کے بال اڑ گئے اور چہرے پر جھریاں نکل آئی۔ وہ مختلف ڈاکٹروں اور اسپیشلسٹوں سے اپنا علاج کرواتا رہا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر 53 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل کروایا، جس میں ہر شعبے کے ماہرین، فزیشین، سرجن وغیرہ بیٹھے۔ انہوں نے اسے دماغی امراض کے ماہر کے حوالے کیا اور بتایا کہ اس کی بیماری ظاہری اور جسمانی نہیں ہے، بلکہ نفسیاتی، دماغی اور روحانی۔ دماغی امراض کے ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ اصل بیماری مال کی بے پناہ محبت، یہ مرض ہے، مال کی بے پناہ محبت۔ اس نے راکفیلر سے کہا کہ علاج سے پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں اور اسی جواب پر آپ کی صحت کا سارا دار و مدار ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو صحت چاہیے یا مال چاہیے؟ غور و فکر کرنے کے بعد اس نے جواب دیا کہ صحت چاہیے، کیونکہ صحت نہ ہو تو مال کس کام کا۔ اس پر دماغی امراض کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مال کمانے کی ہرس، اس کے سنبھالنے کی فکر اور اس کے خرچ کرنے میں کنجوسی کی وجہ سے سخت ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے اور اسی نے آپ کی جان کھا لی ہے۔ ہم آپ کو اس کے کمانے اور خرچ کرنے کے کچھ اصول بتائیں گے، اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی۔ آپ اپنے کام، آرام اور تفریح کے اوقات مقرر کریں اور سختی سے ان کی پابندی کریں۔ کام کا وقت ختم ہو جائے اور کام کی جگہ سے آپ چلے جائیں تو اپنے ملازمین اور کارندوں کو سختی سے ہدایت کریں کہ اس کے بعد کام کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کریں۔ اگر آپ کو آرام کے وقت میں ٹیلی فون آئے کہ فلاں گودام میں آگ لگ گئی ہے تو آپ فوراً جواب دیں، جواب میں کہیں بکواس بند کرو، شٹ اپ، کل کام کے وقت میں آ کے دیکھوں گا۔ جب اس حد تک آپ کو اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کریں گے تو اس کوفت اور اذیت سے آپ کا ذہن اس سے نکلے گا۔ مال کے خرچ کے بارے میں آپ کو کنجوسی چھوڑنی ہوگی اور مال کے تجوریوں میں بھرے ہونے اور بینک میں رکھے ہونے کی وجہ سے آپ کے گرد و پیش میں جو محتاج اور تکالیف میں مبتلا لوگ ہیں وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ جس طرف جاتے ہیں آپ کو نفرت اور ذلت کا رد عمل ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اضطراب یعنی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے مال کو بینکوں میں بند رکھنے کے بجائے باہر نکالیں اور ضرورت مندوں، محتاجوں میں تقسیم کریں اور فلاحی اداروں کو دیں۔ جب اس نے ان ہدایات پر عمل کیا اور اعلان کیا کہ وہ فلاحی اداروں، غریبوں اور محتاجوں میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو لوگ کہنے لگے کہ راکفیلر کنجوس مکی چوس نے کمانے کا کوئی نیا ڈھنگ نکالا ہوگا۔ لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہو کر خیراتی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیسے لوگوں نے لینا شروع کر دیے۔
اب معاشرے میں ہر طرف اسے عزت، محبت، خیر خواہی اور ہمدردی ملنے لگی. لوگ عزت سے سلام کرنے لگے، راستہ دینے اور مسکراہٹ سے استقبال کرنے لگے، اور تقاریب میں اسے مہمان خصوصی بنایا جانے لگا. اب جو ہر طرف سے خوشی اور راحت ملنے لگی تو بغیر دوائیوں کے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے. اس کے گنجے سر پر بال نکل آئے، چہرے کی جھریاں دور ہو گئیں، اور معدے نے کام کرنا شروع کر دیا. اس علاج کے بعد 4 سال اس نے مزید کام کیا اور 57 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لی. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ مزید 40 سال زندہ رہا اور 97 سال کی عمر میں مرا. گویا اس نے مزید 45 سال مال کی محبت دل سے نکالنے، فلاحی کاموں اور خیرات صدقات کے بدلے حاصل کیے. کاش اگر وہ یہی کام آسمانی تعلیمات کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو ظاہری دنیاوی فوائد مفت میں حاصل ہو جاتے، جبکہ یہ چیزیں اس کو آخرت میں جہنم کی ہولناکیوں سے بچاتی اور جنت کی لازوال نعمتوں سے ہمکنار کرتی. انسان نے مال کمانے، اس کو سنبھالنے اور خرچ کرنے، یہ 3 کام ہیں. ان 3 کاموں کی وجہ سے انسان نے خود کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے. اس کو اپنے مال سے فوائد حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ یہ مال اس کی جان کو کھائے جا رہا ہے. جب مال مقصد بن جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان صحیح طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ٹکراؤ اور مقابلہ آرائی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہرس، حسد، کینہ، عداوت یعنی دشمنی، دھوکہ، فریب، ان جیسے رذائل وجود میں آ جاتے ہیں، اور میدان عمل میں ان باتوں کی مرکارائی شروع ہو جاتی. اس کے نتیجے میں اشیاء تو وجود میں آتی رہتی ہے، کیونکہ مال ہے تو چیزیں مل رہی ہیں. سامان سہولت اور راحت تو بڑھتا جاتا ہے، لیکن انسان خود کھوکھلا ہوتا جاتا ہے. سامان سہولت تو ہوتا ہے لیکن سہولت نہیں ہوتی، سامان راحت تو ہوتا ہے لیکن راحت نہیں ہوتی، اچھی غذا تو ہوتی ہے لیکن بھوک غائب ہو جاتی ہے، اعلیٰ اور بڑھیا غذاؤں کو معدہ ہضم نہیں کر پاتا، خوشی کے اعلیٰ سے اعلیٰ سامان ہونے کے باوجود خوشی نہیں ہوتی. گویا مال تو ہاتھ آ گیا لیکن اس کے نتیجے میں خوشی، راحت اور سہولت کا حال ہاتھ نہیں آیا. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ سارا کام غلط ترتیب کو اختیار کر کے غلط رخ اور غلط زاویے سے کیا گیا. نتیجتاً اسباب تو ہاتھ آ گئے لیکن ان سے جو اچھے حالات انسان لینا چاہتا تھا وہ اچھے حالات انسان کو نہیں ملے. گویا انسان کے اندر رذائل کے پیدا ہونے میں بڑا کردار مال کے حاصل کرنے کے جذبے نے ادا کیا. اس بلا، اس معصیت سے بچنے کے لیے شریعت نے مال کے متعلق 2 پہلوؤں پر بحث کی ہے. ایک تو مال کے ساتھ دل کا تعلق اور دوسرے مال کا حاصل کرنا اور خرچ کرنا. جہاں تک مال کے ساتھ دل کے تعلق کا معاملہ ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی، اللہ تعالیٰ کی ذات، کسی نفع نقصان میں اللہ مال کا محتاج نہیں. اس سلسلے میں دل میں توحید کو پکا کرنا ہے. اس کے لیے شریعت نے یہ بندوبست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فاعل حقیقی کہ ہر کام اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اور مؤثر حقیقی ہونے کے سلسلے میں قرآن پاک میں توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی کے رخ سے بحث کر کے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان صفات کے ذریعے کروائی. اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ اسباب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہیں اور اثر دکھانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہیں. یہ اسباب ہیں دست قدرت میں یوں، قلم دست کاتب میں جیسے رہے. مظاہر قدرت اور انسان کی اپنی ذات میں عجیب و غریب نشانیاں بتلا کر اور ان پر تفصیلی بحث کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کھولا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر اور ان کا بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ کامیابی حاصل کرنے کے تذکروں سے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی روشنی ڈالی. اور اس بات کو کھولا گیا ہے کہ جب فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور مال ایک ذریعہ اور سبب ہے، مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
تو پھر سبب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سبب کے مالک کے ساتھ رابطہ کیوں نہ بڑھایا جائے، جو سب کو مسخر کر کے انسان کے تابع کر دے اور اس کے حق میں استعمال کرے۔ مال کے ساتھ تعلق کے درجات، مال کے ساتھ تعلق کے 3 درجے بیان ہوئے۔ پہلا کسب مال، یعنی مال کا کمانا۔ دوسرا مال کا محبوب اور پسندیدہ ہونا، اور تیسرا مال کا احب، یعنی بہت زیادہ محبوب ہونا، اس طرح کہ مال کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ احب ہونے کا یہ مطلب، جہاں تک کہ کسب مال اور حصول مال ہے، یعنی مال کا حاصل کرنا، مال کا کمانا، تو وہ ضرورت کی چیز ہے، اسے انسان کمائے گا، کیونکہ اس کے بغیر اکثر حالات میں انسان وقت نہیں گزار سکتا۔ جہاں تک مال کا محبوب اور پسندیدہ ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ فائدے اور سہولت کی چیز انسان کو پسند آئے گی۔ انسان کی ضروریات مال سے پوری ہو رہی ہے، مال سہولت دے رہا ہے تو وہ پسند بھی ہوگی، اسے محبوب بھی ہوگی۔ چنانچہ شریعت نے مال کے محبوب ہونے کو بھی منع نہیں فرمایا، لیکن یہ جو تیسرا تعلق ہے مال کے ساتھ، مال کا احب ہونا یعنی زیادہ محبوب ہونا، اس کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ شریعت کی روح سے اور چیزیں جن سے مال زیادہ محبوب نہ ہونا چاہیے، وہ اہم چیزیں اور عالی مقاصد، اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آخرت، جہاد، اخلاص، اخلاق، عبادت، خدمت خلق وغیرہ، ان سے مال کی محبت بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آخرت کی محبت سے، جہاد کی محبت سے، اسی طرح اخلاص، اخلاق، عبادت، خدمت خلق وغیرہ، یہ مال ان میں رکاوٹ نہ بنے۔ مال کا ان سے زیادہ محبوب ہونا، کمانے اور خرچ کرنے کے شرعی اصولوں سے زیادہ محبوب ہو جانا، اور مال کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی ضابطے، معیاری اصول اور شریعت کے وہ احکام جو اس کے حاصل اور خرچ کرنے کے بارے میں مقرر ہے، ان کو پسے پش ڈال دینا اور ان کو توڑ کر اور چھوڑ کر مال حاصل کرنا، یہ مال کا احب ہو جانا ہے، یعنی کہ اس کی محبت باقی چیزوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں یعنی بڑے بڑے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تم کو پیاری ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم۔ یعنی بعض حضرات نے عذاب، اللہ کے حکم سے مراد عذاب لیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو۔ چنانچہ یہاں احب کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مال کا احب ہو جانا، یعنی ہر چیز پر مال کی محبت غالب آ جائے، یہ دراصل ایک بے وقوفی کی علامت، ایک فوری اور ظاہری نفع پر یقین کر لینا ہے، اور اس کے لیے غلط ترتیب کے برتنے سے فوری ظاہری نفع ملنے کے پیچھے لگ جانا ہے۔ ایک عرصہ تک آدمی اس منفی ترتیب پر چلتا ہے تو اس چیز کے منفی اثرات اخلاقی ضابطوں کو چھوڑنے اور شرعی احکامات کو توڑنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ مرتب ہوتے ہوئے اپنے خطرناک نتائج ظاہر کرنا شروع کر دیتے۔ اکثر دیندار لیدل نه دی او په کنجو کې بلال لیدل نه دی چې رغبت دې جمله خطا او سر ده دا حدیث د محمد خیر البشر دی خلق د دنیا دغه مخلوق ټول چې په دې حدیث کله کړه باور دی یو ځان کې د دنیا په دشمنی و غشته او قانون په مینه د دنیا تحت سرات ولیدو ماشاءاللہ۔ ان نتائج سے بے خبری کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناسمجھ، بے وقوف اور کوتاہ نظر ہوتے ہیں، جن کو دور رس نگاہوں والے علماء، مشائخ اور فقراء کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ علماء و مشائخ تو بہت اونچے درجے کی شخصیات ہیں،
عام تجربہ کار اور دانشور آدمی بھی ان بیوقوفوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستا ہے۔ جیسے ایک چوہا گھر میں گھس کر قیمتی چیزوں کو کھا کھا کر موٹا ہو رہا ہوتا ہے، قیمتی کپڑے اور بچوں کی کتابیں کترنے میں لگا ہو اور رات کی تنہائی میں کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کام بن گیا، یہ مزے تو ہمیشہ کے ہیں، بس وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن مالک مکان اس بات کو ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے لیے پنجرے کا بندوبست کرتا ہے۔ جب پنجرہ آ جاتا ہے تو گھر کا مالک اس کے اندر مزیدار چپڑی روٹی تار میں لگا کر رکھ دیتا ہے۔ اب تو چوہے کی خوشی کے انتہا نہیں رہتی کہ ہوادار کوٹھی اور اس میں موجود روٹی، بس اب تو قسمت جاگ اٹھی۔ لیکن جو ہی وہ روٹی پر منہ مارتا ہے کھڑاک سے پنجرہ بند ہو جاتا ہے اور صاحب بہادر اپنے کو گرفتار پاتے ہیں۔ صبح ہوتی بچوں کی چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے اور پنجرے میں سوئے چھپونے کی برمار ہو جاتی ہے اور صاحب بہادر درد کے مارے تڑپ کر جان دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ بچے باہر خوشی سے اچھل رہے ہوتے ہیں۔ یہی نتیجہ ان احمقوں کا آئے دن سامنے آتا رہتا ہے، جو کچھ روپے پیسے کما کر ہوادار کوٹھی اور چپڑی روٹی تک پہنچ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیابی مل گئی، لیکن اس حصول مال کے غیر معیاری ترتیب اور اس کا احب ہونا اپنا اثر قتل، مقاتلہ، کچہری، مقدمہ اور حکومتوں کی پکڑ اور گرفت کی شکل میں سامنے لاتا ہے، تو تب صاحب بہادر کو پتہ چلتا ہے کہ چوہے کی طرح ہوادار کوٹھی اور اس میں چپڑی روٹی، لیکن اس کے نتیجے میں قسمت کھوٹی نکلی۔ مال کو احب بنانے والے نفسیاتی اور دماغی مریض ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں پر دائمی طور سے سوار مال کی فکر، اس کو سنبھالنے کا غم اور کنجوسی میں اس کا خرچ نہ کرنا یا بے وجہ بے راروی اس کو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا ان کو پورا دماغی مریض بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو کر انسان کی زندگی کو بدمزہ کر دیتی ہے اور راحت اور سکون کے سامان ہوتے ہوئے بھی راحت اور خوشی ناپید ہو جاتی ہے۔ اور راحت اور خوشی کا سامان تو ہے لیکن راحت اور خوشی کے حالات نہیں۔ مشائخ تصوف اپنے متعلقین کی تربیت کر کے اور ان کے دلوں میں توحید راسخ کر کے اس بات کو ان کے دل میں بٹھا دیتے ہیں کہ مال سبب ہے اور مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مال کا آنا جانا عارضی ہے اور اس پر کاموں کے بننے بگڑنے کا بغیر حکم الہی کے دار و مدار نہیں۔ چنانچہ وہ حضرات اگر اس کو کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے امر طلب الحلال واجب علی کل مسلم کہ حلال روزی کی تلاش ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ حضرات اس حکم کو پورا کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کماتے ہیں اور اس میں سچ، انصاف اور خدمت خلق کے اصولوں کو اپنا کر ان کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کماتے ہیں۔ ان کا کمانے کے لیے جانا ان کے لیے خوشی اور فرحت کا سامان بنتا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو مل گیا الحمدللہ اور نہ ملا تو اس کی قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کھائیں گے کہاں سے اور اب ہمارا کیا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ خادم نے آ کر بتایا کہ ہمارا جہاز جو سمندر میں تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا الحمدللہ۔ پھر دوسرا خادم آیا اور کہنے لگا کہ پہلی خبر درست نہیں تھی، جہاز نہیں ڈوبا، تو آپ نے جواب میں فرمایا الحمدللہ۔ اچھا، خادم نے عرض کیا کہ دوسری دفعہ کا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا کہ ایک فائدہ ہوا، لیکن پہلی دفعہ کا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ تو نقصان کا موقع تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ مال کے ضائع ہونے پر الحمدللہ کہا اور نہ مال کے بچ جانے پہ الحمدللہ کہا، بلکہ الحمدللہ تو دل کے حال پر کہا ہے کہ جب معلوم ہوا کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو دل جس حالتی سکون میں تھا اور یاد الہی میں تھا ویسا ہی رہا، اور جب یہ سنا کہ جہاز نہیں ڈوبا تو بھی دل کے حال میں کچھ فرق نہیں آیا۔ وہ ایک ٹیسٹ ہو گیا کہ دل کی مال کے ساتھ وابستگی نہیں تھی کہ آیا یا گیا، پختہ توحید کی وجہ سے سبب کے بجائے مسبب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق استوار تھا، لہذا سبب کے آنے جانے کا کوئی اثر ان پر نہیں۔ سبحان ماشاء اللہ۔ مالی نقصانات پر سالکین کے 3 احوال
تصوف میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہیں. تو 3 احوال ہوتے ہیں جب مال کا نقصان ہوتا ہے. اس ضمن میں انسانوں کے 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں. ابتدائی درجے والے لوگ، غلبہ حال والے اہل تصوف اور کاملین اہل تصوف. ابتدائی درجے والوں کو تو عام انسانوں کی طرح طبی تکلیف ہوتی ہے، یعنی مال ضائع ہو گیا تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، طبی تکلیف ہوتی ہے. توحید کامل نہ ہونے کی وجہ سے جزا فضا شکوہ شکایت اور بار بار یہ خیال آنا کہ یہ کیوں ہوا، اگر بھی یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، اگر ایسا کر لیتا تو حالات خراب نہ ہوتے، اب میرا کیا ہوگا، اسباب چھن جانے سے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے کام کیسے بنیں گے وغیرہ. ایسی سوچوں سے اپنے ذہن پر اچھا خاصا دباؤ ڈال لیتے جو نفسیاتی اور دماغی امراض کی شکل اختیار کر سکتا ہے. دماغی کے علاوہ بدنی تکلیف مثلا ہائی بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ بھی لاحق ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ سخت صدمہ پہنچنے سے اعصاب شکنی اور دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک اور گردوں کا بیکار ہو جانا، اس کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. اور یہ تمام نقصانات اور فسادات مال کے بارے میں شریعت کے بیان کردہ پہلو کو اختیار نہ کرنے کے باعث پیش آتے ہیں. اور اس سب کی بنیادی وجہ توحید کا ناقص ہونا اور سبب اور مسبب کے تعلق کو نہ سمجھنا اور مال کا احب ہونا ہے، یعنی مال کی محبت کا غالب. صوفیاء میں تربیت کے بعد 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک درمیانی درجہ کے لوگ جن پر توحید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک طرح کے نشہ کی شکل میں ہوتا، اور گویا وہ مخمور ہوتے ہیں، جیسے نشے میں انسان مخمور، جیسے نشہ دینے کے بعد آپریشن کا درد نہیں ہوتا، ایسی ان حضرات کو دنیا کی چیزیں، مال و دولت، نعمتیں، ناگواریاں، تکلیف اور مشقتیں سب یکساں معلوم ہوتی اور ان پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ غلبہ حال والے لوگ. دوسرا گروہ ان کاملین کا ہے جن کو سکر کے بعد، یہ سکر کیفیت ہے تصوف میں، یعنی کسی چیز کا ہوش نہ ہو، اس کے بعد صح کی حالت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں، یعنی مدہوشی کی جگہ ہوش غالب ہو جاتا ہے اور نفع نقصان، غم خوشی، درد تکلیف وغیرہ تمام طبی تقاضوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں. ان کو ساری باتوں سے طبی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی تکلیف یوں زائل ہو جاتی ہے کہ ان تکالیف پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجروں کا دھیان شروع ہو جاتا ہے. تو اب پہلا جو عام لوگوں کا گروہ تھا، طبی تکلیف تو ان کو بھی تھی، لیکن وہ تکلیف ان پر ایسے اثر انداز ہوئی کہ ان کو نفسیاتی اور دماغی مریض اس نے بنا کے چھوڑا. اور طبی تکلیف اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عقلی تکلیف انہیں نہیں ہوتی، یعنی وہ عقلاً اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اللہ کے اجر کا دھیان شروع کر دیتے. اور توحید کامل ہونے کی وجہ سے نیز سبب اور مسبب کے تعلق کو سمجھنے کی وجہ سے ان کی تکلیف طبی ہوتی ہے، عقلی اور ذہنی نہیں ہوتی. اس لیے انہیں کوئی اضطراب، ٹینشن، ڈپریشن، اس کی تکلیفیں ان پہ طاری نہیں ہوتی. چنانچہ یہ حضرات مال کے سارے فوائد تو لے لیتے ہیں اور اس کے نقصانات سے بچ جاتے ہیں، جبکہ دنیا داروں کا طبقہ کم فہمی کی وجہ سے اور ناقص توحید کی وجہ سے اور مال کے احب ہونے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کے عظیم نقصانات میں الجھ کر آخرت سے پہلے اس دنیا کا مزہ بھی کرکرا کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں. مال کے بارے میں شریعت کی دوسری ترتیب اس کو حاصل اور خرچ کرنے کے بارے میں. تو مال کے حاصل کرنے کے لیے شریعت نے ایک جامع نظام دیا ہے. چنانچہ شریعت کا معاملات کا باب اس پر تفصیلی بحث کرتا ہے. آیات، احادیث اور اس کی عملی اور جزوی تشریح فقہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے، جس میں سود، سٹہ، کسی چیز کی وجود میں آنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت، گاہک کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال، دھوکہ، جھوٹ وغیرہ سب سے بچ کر کمانے کا طریقہ فقہ میں بتایا گیا ہے. خدمت خلق اور لوگوں کو سکھ پہنچانے والے پیشے اختیار کر کے رزق حاصل کرنا، ایسے بے محنت پیشے جو لوگوں کو سکھ اور سہولت پہنچانے کا ذریعہ نہ ہو، ان سے بچنا، کما کر فضول طریقوں سے خرچ کرنے سے پرہیز کرنا. یہ ایسا محکم نظام دیا گیا ہے کہ اس کے تحت کمائی کرنے سے نہ تو مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں،
نہیں ایک دوسرے پر ظلم کر کے دلوں میں نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ انہی نفرتوں کے نتیجے میں دشمنیاں اور تلخیاں وجود میں آ کر زندگی کو تکلیف دہ بنا دیتی ہے۔ کمائی کے عمل کی اہمیت اور حکم کو ان الفاظ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی، حلال طلب کرنا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، اور کمائی کے عمل کو خدمت خلق اور عبادت بنا کر پیش کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ نیز مختلف پیشے جن کے ساتھ انسانی ضروریات کا تعلق ہے ان کو شریعت نے فرض کفایہ بنایا۔ چنانچہ مومن، فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر اس پیشے کو کوئی بھی اختیار نہ کرے تو سارے شہر والے گنہگار ہوں۔ شہر کے اتنے لوگوں کا اس پیشے کو اختیار کرنا ضروری ہوگا جس سے شہر کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ چنانچہ مومن روزی کمانے کے لیے جاتے ہوئے ایک مقدس فریضہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ احکامات کی پابندی کی مشق کرتے ہوئے عبادت میں مصروف ہونے کے لیے جاتا ہے۔ مومن جب کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا وہ عبادت کے جو ہے وہ سوچ سے جاتا ہے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں گا اور اللہ کے ایک مقدس فریضے کو پورا کروں، اور اس وقت کا ہر لمحہ اس کے لیے راحت اور خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا کاملین کی دنیا بھی دین ہے اور ان کی تجارت، زراعت اور صنعت اور حرفت بھی عبادت ہے، جبکہ دنیا دار کے لیے جھک مارنا، دھوکہ اور فریب کی مشق کرنا، انسانوں کو تکلیف دینے کے طرز عمل سے اس مبارک اور مقدس فریضہ کو اس طرح سر انجام دینا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے تکلیف اور دکھ کا ذریعہ بنا ہوتا ہے، اور شام کو اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن کا ایک انبار اپنے ساتھ لے کر واپس ہوتا ہے، جس سے اس کی زندگی بدمزہ اور راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ مال کے کمانے کے بعد اس کو خرچ کرنا ہے، یہ کمانے سے زیادہ نازک اور ضروری کام ہے، اس لیے اس رخ پر بھی قرآن و حدیث میں تفصیلی بحث ہے، اور اس بحث کی روشنی میں معمولی جزیات تک حضرات فقہائے کرام اور ائمہ مجتہدین کی بیان کی ہوئی ہے۔ اس ترتیب کو اختیار کیا جائے تو انسان اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے اور مال کے کبر اور کر و فر میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہوئے اس کے خرچ کا ایسے پہلو لے لیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی اپنی ذات، خاندان اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر بلکہ بہترین نتائج حاصل کر لیتا۔ چنانچہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے پاس یہ مال ایک امانت ہے، اس کا خرچ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ سب سے پہلا خرچ اپنی ذات اور اپنے خاندان پر ہے، جس کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ اپنی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، اور ضرورت کی سادہ تشریح یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی اور انسان کے مفادات کو نقصان ہوتا ہو۔ یہ ضرورت کی تعریف ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر اس کو حاصل نہ کرے تو انسان کی اپنی زندگی کو بھی نقصان ہے اور انسان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ضرورت کے بعد دوسرا درجہ سہولت کا ہے، اس کے ترک کو مبارک اور پورا کرنے کو جائز قرار دیا ہے شریعت۔ سہولت کے بعد تعیش کا درجہ ہے کہ ضرورت اور سہولت کے کھانے پینے، لباس، مکان اور سواری میں ایسی ترتیبوں کو لینا جو مزید آسانی پیدا کرے۔ اس کے بعد نمائش ہے کہ جو محض اپنی حیثیت کو جتانے، سٹیٹس کے طور پر سٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے اختیار کی جائے۔ اس میں دو باتوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے شریعت، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف کی کیا تعریف ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اسراف اپنی ضرورت اور سہولت کے کاموں میں حد کفایت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، وہ 10 روپے پر پوری ہو سکتی ہے، 10 روپے کافی ہیں، آپ نے جناب جا کے وہاں 15 روپے خرچ کر دیے، ٹھیک ہے، اور 20 میں پوری ہو سکتی ہے، آپ نے 50 وہاں اڑا دیے۔ حد کفایت سے زیادہ خرچ کرنا،
اور تبذیر یہ اس لیے یہ چیز کوئی کنجوسی میں نہیں آتی کہ انسان مختلف قیمت ایک چیز کی معلوم کرے، مختلف معیار میں، یہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کفایت سے ایک چیز آپ کو حاصل ہو، جہاں اچھی قیمت ہو، جہاں مناسب قیمت ہو، وہاں سے آپ حاصل کریں۔ بس پیسے ڈیری دی بس چرتا بھی روی چھت کا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک فریضہ ہے، کیونکہ مال تو خرچ کرنے کے لیے شریعت نے ترتیب دی ہے۔ دوسری چیز حضرت فرمائی تبذیر۔ تبذیر بالکل غیر ضروری کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یا گناہ کے کاموں میں۔ تبذیر یہ عربی میں بذر تخم کو کہتے ہیں۔ تخم نہیں ہوتا گندم، جو تخم جو ہوتا، تو کسان جب وہ پرانے زمانے میں فصل کاشت کرتے تھے تو جھولی بھر کے ایسے کھیت میں اڑاتے تھے اپنے ایک طریقے سے، وہ کسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کاشتکار کو کہ گندم کا دانہ کھیت میں کہاں گر رہا ہے، بس وہ ڈال رہا ہے، کون سا دانہ کہاں گرا، بس گرا۔ تو مبذر جو ہوتا ہے وہ مال کو اس طرح اڑاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مال کہاں لگا رہا ہوں۔ تو معصیت کے کام، بلا ضرورت کاموں میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ اور مبذرین، تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے، مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ نیز زکوٰۃ، عشر، منت، صدقہ فطر اور مختلف کفارات کی شکل میں کمائی والے کے مال سے ایک حصہ ایسے قسم پرس، معذور، محروم لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو کسی مجبوری کے باعث زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے اور ان کی ضرورتیں پوری نہ ہونے سے احساس محرومی بلکہ چوری ڈاکے کے جذبات پیدا ہونے کا خطرہ ہو رہا۔ نیز صدقات اور خیرات غرباء کے دلوں میں مالداروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک جوڑ اور ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہوتی۔ تو ایک طرف خرچ کرنا ہے، دوسری طرف مال کے خرچ کرنے میں بھی شریعت کے حکم کو اس طرح پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس، تو اسراف نہ ہو جائے، تبذیر نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف سخاوت بھی ہے۔ اس پر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا دلچسپ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مکروہ شخص کو مدد کی ضرورت پڑی، آدمی تھا، اس پر قرض تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ہیں اور سخی بھی ہیں، تو ان سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری۔ جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو خادم پر غصہ ہوئے اور کہا کہ آپ نے چراغ میں اتنی موٹی بتی کیوں ڈالی؟ خادم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے تو تیل زیادہ خرچ ہوگا، چھوٹی بتی ڈالتے تو روشنی تو اس سے بھی حاصل ہو سکتی تھی، یہ موٹی بتی ڈال کے اضافی تیل کیوں خرچ کیا؟ وہ سائل کو بڑا افسوس ہوا کہ ایک آدمی ایک پیسے کے تیل پر ملازم سے جھگڑا کر رہا ہے تو وہ مجھے کیا دے گا۔ صبح وہ سوال کیے بغیر جانے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی غرض پوچھی کہ بھائی کیسے آئے تھے آپ، لیکن وہ ڈر کے مارے بتا نہیں رہا کہ یہ تو ایک تیل کی بتی پر جو ہے ملازم کو ڈانٹا ہے، تو میں جب اتنے پیسے مانگوں گا تو مجھے شاید اس سے زیادہ ڈانٹ پڑ جائے گی۔ آخر جب اس نے بتایا کہ بھائی میں تو مقروض ہوں اور قرض مجھے چاہیے، تو بغیر توقف کے اس کے سارے روپے دے دیے جتنی ضرورت تھی۔ اس پر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ چراغ کا تیل زیادہ جلنے پر تو آپ خفا ہو رہے تھے اور مجھ کو مال بلا توقف دے دیا۔ حضرت عثمان کا یہ طرز اس لیے تھا کہ مال ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے، اس لیے مال کا بے جا اور فضول خرچ کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، اور جب صحیح خرچ کرنے کا موقع آئے تو خزانے لوٹاتے ہوئے بھی ذرا بر تکلیف نہیں ہوتی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اصلاح کی غرض سے بیعت ہونے کے لیے خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب شاہانہ ٹھاٹ باٹ، مال و دولت، نوکر چاکر، گھوڑے، استبل، ہر چیز ان کی موجود ہے۔ تو حضرت جامی کے دل کو تسلی نہیں ہوئی،
اور یہ خیال کیا کہ یہ دنیا دار قسم کے آدمی ہے، چنانچہ بیت ہوئے بغیر واپس ہو گئے۔ اور یہ مصرع ان کے دل میں آ گیا، نہ مردست آ کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہو۔ واپس پر ایک سرائے میں رات کو خواب دیکھا کہ میدان حشر برپا ہے اور پریشانی کا عالم ہے، اپنی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ مل گئے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خلاصی اور بچاؤ کا سامان کر دیا۔ صبح دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کو خواب میں تنویر دوبارہ حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہی کر دی تھی، انہیں بھی کشف ہو گیا تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے وہ کیا مصرع کہا تھا؟ انہوں نے جب پڑھا کہ نہ مردست آں کے دنیا دوست دارت، تو خواجہ صاحب نے فی البدی فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا رکھتا ہے تو دوست یعنی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تو ان حضرات کے مال کمانے، مال کو خرچ کرنے، سنبھالنے اور رکھنے میں ترتیب شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے یہ مال بجائے اضطراب، اضمحلال یعنی ٹینشن، ڈپریشن، غم، کڑن کے یہ عمل اپنے اندر یہ ان کا سبب ان کا مال نہیں بنتا، اور یہ ان کا مال کمانا اپنے اندر عبادت کا تصور لیے ہوتا ہے جو کہ بہت خوشگوار اور فرحت بخش ہوتا ہے۔ لہذا مال کے اخروی فوائد کی طرح یہ حضرات دنیا میں بھی دنیا داروں سے زیادہ فوائد حاصل کر لیتے، جبکہ دنیا دار کمانے، سنبھالنے اور خرچ کرنے تینوں درجوں میں مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے ان حضرات میں شوگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، ذہنی بیماریاں بمقابلہ کم مال والے اور غرباء کے زیادہ ہے، اور ان کے اولادوں کا فسق و فجور، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہونا، قسم قسم کے نشوں میں مبتلا ہونا، نیز بھی تکی ڈرائیونگ سے حادثات کا شکار ہونا آئے دن معاشرہ میں بندہ کے تجربے میں آتا رہتا۔ تو ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ کفار، اہل باطل اور دنیا دار مال و دولت اور وسائل کی ضرورت کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہرس کے جذبہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اسراف، تبذیر، کبر، حسد، لالچ، جھوٹ، دھوکہ، فریب، کینہ اور طرح طرح کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر سارے وسائل کے ہوتے ہوئے ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ لہذا مال کے سلسلے میں اصلاح کے لیے انسان کو 3 عنوانات کے تحت غور و فکر اور کام کر کے اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اب اصلاح کا طریقہ کار، پہلا، مال کے ساتھ دل کا تعلق اس طرح ہو جائے کہ مال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں احب نہ رہے۔ جہاں پر اللہ کا حکم اور مال کا ٹکراؤ آ رہا ہو، وہاں اللہ کے حکم کو لے لیا جائے، مال کی محبت کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کیفیت کو اور اس حال کو، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا۔ دوسرا، مال کے کمانے، رکھنے اور خرچ کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کے اصول اور احکام کی پابندی ہو۔ اس لیے جو ساتھی جس ملازمت سے وابستہ ہو اس کا علم حاصل کرے، شرعی علم کہ اس کے بارے میں شرعی مسائل کیا ہیں، آسان چیزیں بہشتی زیور میں اردو مسائل سارے اردو زبان میں حضرت نے لکھے ہیں آسان، تو اس میں جو ہے وہ انسان اس باب کو پڑھ لے، یاد کر لے۔ کاشتکار ہے تو وہاں سے کاشتکاری کے مسائل پڑھ لے، دکاندار ہے تو دکانداری کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل پڑھ لے۔ اس طرح کوئی ڈاکٹر ہے تو جو کلینک کر رہا ہے تو ڈاکٹری سے وابستہ مسائل کا علم حاصل کر لے۔ یاد رکھیں کہ ان پیشوں کا اور ان کے بارے میں شرعی احکامات کا علم عالم دین کے لیے، مفتی کے لیے حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور جو شخص اس پیشے سے وابستہ ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اس کے فرض عین ہے۔ اس لیے جو محتاط تاجر ہوتے ہیں نا، محتاط ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسے ماشاءاللہ انہوں نے مسائل سیکھے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک عالم اور مفتی سے زیادہ معلومات ہوتی، کیونکہ وہ تو عملی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا۔ مفتی اور عالم نے تو صرف کتاب میں پڑھے ہوتے ہیں، اس کی عمل میں تو نہیں ہوتے، نہ اس پیشے سے وابستہ ہوتا ہے، تو عملی ہونے کی وجہ سے اس کو یاد، تو اس لیے ان کا علم حاصل کریں گے تو یہ دوسری بات ہو جائے گی جو حضرت نے لکھی ہے کہ شریعت کے احکامات کی، مال کو کمانے، رکھنے، خرچ کرنے میں اس کے احکام کی پابندی ہو۔ تیسرا، مال کے غلط حاصل کرنے، غلط حصول
اور خرچ سے باطن میں کبر، حسد، لالچ، کینہ وغیرہ کی جو بیماریاں پیدا ہوں ان کی اصلاح کرانا۔ تو مالی زندگی میں ملازموں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، اور طرح طرح کی جناب منڈیوں میں جو حالات انسان کو پیش آتے ہیں وہ حالات شیخ کے سامنے بیان کرے، تاکہ شیخ تشخیص کرے کہ اس مال کمانے میں یہ اپنے ملازموں سے، گاہکوں کے ساتھ کبر کے رویے میں، اپنے شریک کار کے ساتھ یا اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ حسد، رکابت، کینہ، بغض، ان جذبات میں تو مبتلا نہیں۔ جب وہ ہم اپنے روزمرہ کے ان کے ساتھ جو رویے ہے، معاملات ہیں، وہ ذکر کریں گے تو شیخ اس کی تشخیص کرے گا کہ یہ ان بیماریوں میں اگر ہم مبتلا ہوئے تو اس کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ تیسری بات ہے مال کی۔ اس ضروری اصلاح کے بغیر، یہ مال کے حوالے سے جو حضرت نے 3 باتیں لکھی ہیں، اس ضروری اصلاح کے بغیر انسان نہ تو دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ